آج کے درس میں بعض فقہی اصطلاحات ہم دیکھیں گے۔ شرعی احکام کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ شرعی احکام کی دو قسمیں ہیں۔ فقہی وضعی۔ فقہی ہے پہلا، تکلیفی۔ پہلی قسم ہے وہ احکام جو تکلیفی ہیں، الاحکام التکلیفیہ، اور دوسری وضعی۔ وضعی تکلیفی میں کتنے احکام آتے ہیں؟ 5۔ کیسی تقسیم کریں گے اس کی؟ فجر کی نماز وہ ایک مثال ہے، صحیح ہے، لیکن فجر کی مثال کیا ہے؟ فجر کی نماز اگزامپل ہے، مثال ہے، لیکن وہ احکام ان کے نام کیا ہیں؟ واجب، مستحب، محرم، مکروہ، مباح۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں جو تکلیفی احکام کی قسمیں ہیں۔ تکلیفی احکام کا مطلب کیا ہے؟ تکلیفی احکام ہم کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کتاب میں نہیں ہے، میں بتایا تھا۔ یاد ہے؟ نہیں۔ بندے کو کچھ چیزوں کا مکلف کر دیا گیا ہے، کرنے کے اعتبار سے، رکنے کے اعتبار سے، یا اختیار کے اعتبار سے۔ 3 اعتبار سے اس کو مکلف بنایا گیا ہے۔ اسی لیے ہم نے کیا کہا تھا پچھلے درس میں کہ اعمال کو آپ تقسیم کریں گے تو کتنی قسموں میں تقسیم ہوں گے، اس کے باہر جا سکتا ہے؟ کوئی عمل آپ بتا سکتے ہیں ان کے باہر؟ ایک ہی عمل بتا سکتے ہیں آپ جو بے ہوشی میں کیا جائے، جو اس کے باہر جائے گا، جیسے نیند میں بات کرنا، فرض، مستحب، مباح، مکروہ، حرام، کس میں آئے گا؟ وہ مکلف ہے اس حالت میں، تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا؟ اس کے باہر کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تکلیفی احکام ہیں کا مطلب کیا ہے؟ بندہ یا تو اس کو کرنے کا حکم ہوگا، ایسا کام جو کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے شریعت اس پر ہوگی کہ اس نے ایسا کرنا چاہیے، یا تو ایسا عمل ہوگا کہ اس سے اس نے بچنا چاہیے، یا پھر ایسا عمل ہوگا جو بندے کو اختیار دیا گیا، کرنا چاہے کر، نہیں کرنا ہے تو مت کر۔ تو کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، اور تیسری قسم کیا ہے؟ اختیار ہے، چاہے تو کر چاہے تو مت کر۔ پھر عمل کرنے کے اعتبار سے جو اس کو مکلف بنایا گیا کہ تو نے کرنا چاہیے، یہ 2 قسم کے ہیں۔ کیسے؟ لازمی طور پر کرنا ہے، یا پھر فضیلت کے طور پر ہے کہ کرے تو بہت اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور رکنے کے اعتبار سے 2 قسم کے عمل ہیں۔ لازمی طور پر رکنا پڑے گا ورنہ گناہگار ہوگا، اور دوسرا کون سا ہے؟ رکے تو بہتر ہے، نہ رکے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ثواب میں کمی ہوگی، یا رکتا ہے تو ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ 5 قسم کے احکام ہیں، طلب کے اعتبار سے، یا کف کے اعتبار سے، رکنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یا رکنے کے اعتبار سے، اور تیسرا ہے اختیار کے اعتبار سے۔ اس کی مثالیں کیا دیکھی تھی ہم نے؟ پہلے تو ان کے نام کیا ہیں؟ نمبر 1 ہاں والے، کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں؟
واجب اور مستحب. نہ کرنے والے جن سے رکنا ہے محرم، یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، حرام. ممنوع اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیے واجب کے لیے الفاظ کیا ہیں، واجب، فرض، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیم، لیکن کیا؟ لازم. دونوں لازم ہے. واجب، اس کی ایک مثال میں نے دی تھی، کیا ہے وہ، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ ایک فرض چیز کو واجب بھی کہا جا سکتا ہے. کیا مثال تھی وہ؟ سب پڑھ گیا ہے، دکھ رہا ایک دم. واجب اور فرض ایک ہے. اس کی مثال ہم نے کیا دیکھی تھی؟ کیا کسی حدیث میں داڑھی کو واجب یا فرض کہا گیا ہے؟ ہاں، لیکن یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکم دیتے ہیں وہ لازم ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہوئی. یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز جو واجب ہے وہ فرض بھی ہے، جو فرض ہے وہ واجب ہے، تو معلوم ہے دونوں ایک ہیں، فرق نہیں ہے. تو ایسی کون سی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض اور واجب ایک ہیں؟ نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لکھی ہوئی ہے، تو واجب ہے یا فرض ہے کیسے معلوم پڑا؟ دونوں ایک ہی کیسے معلوم پڑا؟ اس میں لفظ تو آیا ہی نہیں. ہاں وتر واجب ہے، پھر فرض اور واجب میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ واجب کا لفظ آیا ہے نہ فرض کا آیا ہے، لیکن واجب اور فرض ایک ہے، کہاں ہے؟ حدیث میں نے بتایا تھا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. جب ختان سے تجاوز کر جائے تو غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. تو میں نے مثال دی تھی کہ جو لوگ فرق کرتے ہیں واجب اور فرض میں، وہ کیوں کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے؟ فرض وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اور واجب وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، دلیل ظنی سے ثابت ہے، بولتے ہیں نا. تو اب یہاں پر قرآن میں غسل آیا ہے کہ نہیں آیا ہے جنابت کے لیے؟ بیوی سے صحبت کیا کسی آدمی نے، غسل فرض ہے کہ واجب ہے؟ قرآن میں بھی ہے وہ، تو قرآن میں ہے کا مطلب کیا ہو گیا؟ فرض ہے. لیکن وہی حدیث میں اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ واجب ہے. تو وہی چیز جو قرآن میں فرض تھی حدیث میں کیا ہو گئی؟ تو کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی؟ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. تو نام ایک سے زائد ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں؟ ضروری نہیں، الگ ہو بھی سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہیں. جیسے اللہ کے نام میں نے بتایا تھے، اللہ ہے اور الرحمن، یاد آ رہا ہوگا ابھی سب. یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے. تو قرآن ہی میں احمد بھی آیا، قرآن ہی میں محمد بھی آیا. تو سمجھ میں آیا کہ واجب اور فرض ایک ہے. پھر واجب ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا لازم ہے، تو اس کو امتثالاً اگر آدمی کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو گناہ ہوگا. تو ایسے عمل کو کیا کہیں گے؟ واجب. تو بندہ اس کا مکلف ہے، اس کو کرنا، اللہ نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، کرنا ہے تو نے، چاہے وہ قرآن میں ذمہ داری ڈالی گئی ہو یا حدیث میں. اب ہم آئیں گے کہ وہ مثالیں بتاؤ کہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اعف اللحا، داڑھی بڑھاؤ.
تو یہ کیا ہوا؟ اب حکم ہے یا گزارش ہے؟ حکم ہے، حکم ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ کرنا، یہ عمل لازم ہے، بلکہ اس کا لازم ہونا اور بھی زیادہ ثابت ہوتا ہے، جس میں آپ نے بھی کہا وخالف المشرکین، وخالف المجوس، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو۔ تو اس میں علت بھی معلوم ہو رہی کہ مقصود یہ کہ ان سے ہم الگ رہیں، مخالفت کریں، تو اور اہمیت اس کی کیا ہو جا رہی ہے؟ بڑھ جا رہی ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو واجب جس کا حکم آئے وہ واجب ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن میں آئے یا حدیث میں۔ قرآن میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے پورا پڑھا ہی نہیں تو ہم کو معلوم کیسے پڑے گا؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں داڑھی بڑھانے کا حکم نہیں۔ اگرچہ داڑھی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، ایسا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں اور کئی احکام صراحتاً نہیں ہیں۔ ایک حکم ہے کہ جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی لازم ہو جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے واجب کے بعد؟ مستحب۔ مستحب میں بھی امر ہو سکتا ہے۔ امر کے معنی ہے حکم کے، امر کے معنی حکم کے ہوتے ہیں۔ تو مستحب میں کسی چیز کو کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ لازمی طور پر نہیں ہوتا ہے، وہ ترغیب کے انداز میں ہوتا ہے کہ تم ایسا کرو تو بہت اچھا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قیام اللیل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن کیا یہ لازم ہے؟ کیوں نہیں لازم؟ حکم نہیں دیے۔ تو پھر میں نے دوسری حدیث بھی پچھلے ہفتے بتائی تھی، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، اے اہل قرآن، قرآن والو، قرآن کے جاننے والو، پڑھنے والو، وتر پڑھا کرو، یعنی رات کی نماز پڑھا کرو۔ تو اس میں تو حکم آ گیا، اب واجب ہو گیا؟ نہیں، ایک دم بلینک آئی یہ قوم پوری آج، یہ پچھلا ہی درس چل رہا ہے۔ مسواک کا یہاں کون سا مسئلہ ہے؟ تہجد کی نماز کا۔ تو تہجد کی نماز تو فرض ہو گئی نا پھر جب حکم دیا تو، تو وتر واجب ہو گئی۔ اور میں نے دوسری دلیل بتائی تھی جس سے معلوم ہوا کہ نہیں ہے واجب، وہ کون سی تھی؟ اس نے پھر کیا پوچھا؟ اس کے علاوہ اور کچھ ہے کیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ الا ان تطوع، الا ہے کہ تو اپنی طرف سے پڑھ۔ تو معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کے علاوہ نمازیں کیا ہیں؟ تطوعات ہیں، نوافل ہیں۔ تطوع اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے کرے، اس پر لازم ہے نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کر رہا ہے کا مطلب لازم نہیں ہے، لازم ہوتا تو کرنا ہی پڑے گا اس کو، لیکن یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات امر ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی قرینہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے، لہٰذا وہ حکم ترغیبی حکم مانا جاتا ہے، تاکیدی حکم مانا جاتا ہے۔ اور ایک مثال میں نے دی تھی، کون سی؟ سب دعا کر رہے ہیں اللہ یاد دلا دے، آج کیا ہو گیا؟ آج ہم کو بھول گئے سب۔ آپ پڑھ کے نہیں آئے، لڑ کے آئے کسی سے، کیا ہوا؟ اور ایک مثال کیا تھی؟ یہ بھی دلیل تھی اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں، اور لیکن اس کے تردید بھی ہم نے کی تھی۔ کیسے؟ رات کے ایک حصے میں سو کر دوسرے میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کا معمول تھا،
تو اس سے چھوڑنے کی دلیل ملتی ہے تہجد کے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. تو پہلی چیز ہے واجب اور دوسری ہے مستحب. اس میں ایک اور دلیل میں نے دی تھی وطر کے اعتبار سے کہ وطر کو رات میں کون سی نماز بناؤ. اب یاد آیا پورا ایک دم اچانک. وطر کو آخری نماز بناؤ. تو اس سے کیا ہو گیا؟ وہ حکم ہے لہذا لازم ہونا چاہیے. لیکن لازم نہیں ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعتیں اس کے بعد بھی پڑھیں، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ایسا لازم ہوتا تو آپ اس کے برخلاف نہیں کرتے، کیونکہ شریعت آپ کے لیے بھی ہے، سوائے ان چیزوں کے جہاں بتائیں کہ میرے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں. تو طلب کے اعتبار سے یہ ایک دلیل ہم نے دیکھی تھی کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر وہ نہیں بھی کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے. تو یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ رات کی نماز لازم نہیں ہے. تو واجب اور مستحب 2 چیزیں ہم نے دیکھیں. واجب وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے، اور مستحب وہ ہے جس کا کرنا لازم نہیں ہے لیکن اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر نہ کرنے والے اعمال کے اعتبار سے بندہ کس چیز کا مکلف ہے؟ ایک تیسری چیز کیا ہے اس میں؟ محرم یا حرام. حرام ممنوع، یعنی اس کو نہیں کرنا ہے، منع ہے، وہ اس کو محظور بھی کہتے ہیں. محظور جس سے بچنا چاہیے. تو تیسری چیز ہے محرم یا حرام، جس کا بندہ مکلف کیا گیا ہے. ایسی چیز جس سے اللہ یا اس کا رسول منع کر دے تو اس چیز سے رکنا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے. الا یہ کہ اس چیز کے منع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہو یا آپ نے خود اس کے برخلاف کیا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے. سمجھ میں آیا؟ جس چیز سے منع کر دیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس سے تم کو رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ. رک جاؤ کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو معلوم ہے رکنا لازم ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر جمع کے سوال، جس سے تم کو کون منع کرے اس سے رک جاؤ. تو منع کون کر رہا ہے؟ اور رکنے منع کون کر رہا ہے؟ رسول. اور رکنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے حکم دیا رکو اگر رسول منع کرے تو یہاں پر حرمت ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ منع کرے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جس سے رسول منع کر دے تو اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ. تو یہ حرام ثابت ہوتا ہے. جب رسول منع کر دیں تب بھی رکنا ہے اور اللہ منع کر دے تب بھی رکنا ہے، تو وہ حرام ہے. لیکن کبھی رکنا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ لازمی طور پر رکنا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ لازم نہیں ہے، نہ کرو تو بہتر ہے. نہ کرو تو بہتر ہے. جیسے بے وجہ مسجد میں ٹہلنا کیا ہے؟ اچھا ہے؟ مسجد میں آتے ہی ٹہلنا شروع کرنا چاہیے. اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ مناسب نہیں. اس سے لوگوں کو خلل پیدا ہوگا، لوگوں کو ڈسٹربنس ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کی نماز قطع کر دے. تو نماز سب لوگ آ رہے ہیں مسجد میں، چل رہے ہیں، بس کیا ہے؟ مناسب ہے؟ نہیں ہے. مسجد کس چیز کی جگہ ہے؟ ٹہلنے کی ہے؟ عبادت کی جگہ ہے. حدیث میں کیا آیا؟ یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے. تو یعنی مسجد میں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن بے وجہ ایک آدمی مسجد میں ٹہل رہا ہے، یہ مناسب ہے؟ تو کیا یہ حرام ہے؟ سمجھ میں؟ حرمت کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے اس کے لیے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس کے برخلاف جس کا اہتمام آپ نے کیا، اس کے برخلاف عمل کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تہجد پڑھنا کچھ دن اور اس کے بعد کچھ چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ اچھا ہے کہ برا ہے؟ ایک آدمی تہجد پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا اس نے پڑھنا، تو یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے نا، چھوڑا نا، اچھا، نیند مل رہی اس کو، کتنی پیاری پیاری نیند، میٹھی میٹھی۔ تو تہجد کا اہتمام کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں تہجد پڑھا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا، تو منع کیے کہ نہیں؟ بول رہے کیا بولنا اب سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کون سا درس ہے نیا ہی، پہلے کے اچھے تھے درس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے، تو تہجد کا چھوڑنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام نہیں ہے لیکن محرم ہے، صحیح ہے، مکروہ ہے۔ کیسے مکروہ ہے؟ حرام کیوں نہیں ہے؟ کمپلسری نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر وہ لازم ہوتا تو اس کا چھوڑنا کیا ہوتا؟ حرام۔ اگر وہ لازم ہی نہیں ہے تو گناہ کیسے ہوا؟ جیسے ایک آدمی، حرام کا کیا ہوتا ہے؟ حرام کی ڈیفینیشن میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس کا ارتکاب، اس کو کرنا گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مطلب تہجد چھوڑا تو کیا ہوگا؟ اس کو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ تہجد فی نفس ہی لازم ہے نہیں ہے، تو جب نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کی طرح نہ ہونا جو تہجد کا اہتمام کرتا تھا پھر چھوڑ دیا اس نے، تو معلوم ہے کہ اگرچہ فرض نہیں ہے اور اس کا چھوڑنا حرام نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو حرام نہیں ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتی ہیں؟ ناپسندیدہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں، مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ غیر ضروری چیزیں کرنا مناسب ہے اس کے لیے، چھوڑ دینا بہتر ہے اس کے لیے، اور ان کو کرنا کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے۔ اب اگر وہ حرام ہے تو گناہ ہوگا، حرام نہیں ہے تو مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حرام نہیں ہوتی ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ۔ مکروہ کے معنی کیا ہیں؟ مکروہ، بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ مکرور۔ مکرور نام کا کوئی لفظ اس میں اصول فقہ میں نہیں آتا ہے۔ مکرور یہ مکروہ ہے، مکروہ کریہ سے، اس پر سے لفظ ہے کراہت، مجھ کو فلاں چیز سے بہت کراہت ہوتی ہے۔ بچے کی ناک بہہ رہی ہے، دیکھ کر کیا ہوتا ہے آپ کو؟ بہت خوشی ہوتی ہے نا؟ کیا ہوتی؟ کراہت ہوتی۔ گندگی دیکھ کر آدمی کو نفس اس کو جی پسند نہیں کرتا ہے، ناپسندیدہ۔ اور کراہت بہت سنگین بھی ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی بہت سیریس بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے سب سے سیریس چیز کیا ہے؟ سب سے سیریس ناپسندیدہ چیز کیا ہے آپ کے نزدیک؟ طلاق۔ آپ کے نزدیک پوچھ رہا ہوں، شرک۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے اس کو کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا کہا ہے۔ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، کہا یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک بہت بری اور ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔
تو کبھی کوئی چیز بہت سیریسلی بھی ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، لیکن اصطلاح میں فقہا مکروہ ایسی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو حرام نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اصطلاح میں، کون سی اصطلاح میں؟ فقہ کی اصطلاح میں۔ ہم کون سے اصول دیکھ رہے ہیں؟ فقہ کی اصطلاح میں فقہا مکروہ کا اطلاق، یہ طلاق نہیں ہے، اطلاق، اپلیکیشن، اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر۔ تو مکروہ کا لفظ استعمال کس چیز کے لیے کرتے ہیں فقہا؟ ایسی چیز کے لیے جو حرام تو نہ ہو لیکن کیا ہو؟ ناپسندیدہ ہو، ناپسندیدہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی یعنی بارہا پیٹ بھر کے کھائے اور ڈکار لے۔ پیٹ بھر کے کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ نہیں، پیٹ بھر کے کھانا حرام نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ ایک دم فل کھا رہا آدمی، ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے، حرام نہیں ہے وہ۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دودھ پینے کے لیے دیا، پی پی پی، اتنا پیے کہ آپ بالکل نہیں پی سکتا، یعنی کتنا پیے؟ تو آپ پھر بھی پی بول رہے ہیں۔ اگر حرام ہوتا تو کیا کہتے؟ فل نہیں پینا، کیونکہ وہ حرام ہے، لیکن آپ کیا کہتے چلے گئے؟ پی۔ تو انہوں نے آخر میں کہا کہ اس سے زیادہ میں نہیں پی سکتا، بالکل ایک دم سیر ہو گیا۔ تو سیر یہ حرام ہے؟ نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک شخص سے کیا کہا جب ڈکار لی؟ تو کہا کہ ہم سے اپنی ڈکار کو دور رکھو، اس لیے کہ بہت سارے دنیا میں بھر پیٹ کھانے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے۔ تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور ہمیشہ کا عادی ہونا اس کا یہ ایک دم سخت معاملہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو یاد رکھیں۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو مکروہ ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ تمباکو مکروہ ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ تمباکو نا مکروہ ہے، وہ تو مکروہ ہے نا، ایک دم لائٹ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈم ہو جاتی ہے، حرام نہیں ہو۔ تمباکو حرام ہے یا مکروہ ہے؟ حرام ہے۔ اور سگریٹ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، حقہ، گٹکا، سب کے سب خبیث چیزیں ہیں۔ یہ خبیث چیزیں ہیں، یہ طیبات میں سے نہیں ہے، یہ خبائث میں سے ہیں۔ تو یہ حرام ہے، اور ان کا نقصان گورنمنٹ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کتنے علاقوں میں اس کو گورنمنٹ حرام کر رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں نہیں حرام نہیں ہے۔ اتنا اس کی مضرت اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ بھی اس کو حرام کر رہی ہے۔ تو چوتھی چیز مکروہ ہے، ایسی چیز جو حرام نہ ہو لیکن ناپسندیدہ ہو۔ نمبر 5 مباح۔ مباح، مباح اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر کوئی پکڑ گناہ نہیں، کیا تو بھی برابر ہے، نہیں کیا تو بھی برابر ہے۔ تو ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مباح۔ جیسے شربت پینا، شراب نہیں، شربت، عربی میں شربت کے لیے کیا لفظ ہے؟ شراب، اور اردو میں شراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی کی میں کیا لفظ ہے اردو کی شراب کے لیے؟ خمر۔ ہاں، لیکن پینے کی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شراب۔ تو ہر پینے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ شراب۔ حلال حرام کوئی بھی چیز ہو، پینے کی چیز شراب ہوتی ہے۔ لیکن جو وائن جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ خمر اس کو کہتے ہیں۔ تو شربت پینا کیا ہے؟ فرض ہے؟ مستحب ہے؟ حرام ہے؟ مکروہ ہے؟ کیا ہے؟ مباح ہے۔ شربت پینے سے جنت ملتی ہے، ایسا کچھ ہے؟
شربت پینے سے 2 رکعت ثواب ملتا ہے نماز کا، شربت پینا، بہت شربت پیا کرو، کچھ ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی شربت پیتا ہے اگر، اس کا اختیار ہے، پیے نہ پیے برابر ہے اس کے لیے۔ اور محرم کا شربت پینا تو ایسی چیز جو مباح ہو فی نفسی ہی، اگر اس میں کوئی ایسی چیز جڑ جائے جس میں خیر کا پہلو ہو تو وہ خیر کی طرف چلی جاتی ہے، اس کو دھکا دو ادھر خیر کی طرف چلی گئی، اور اگر اس سے شر کا پہلو جڑ جائے وہ اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انگور خریدنا کیا ہے؟ کوئی حدیث ہے آپ نے پڑھی انگور خریدا کرو اس میں جنت ملتی ہے، سیدھا مکہ، کچھ ہے ایسا؟ نہیں کچھ بھی۔ ایک آدمی انگور خرید رہا ہے، اس کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ مہمان کی میزبانی کرے اور ان کو فرحت ملے، تو انگور خریدنا کیا ہوا؟ کیوں؟ اس کی اچھی نیت کی وجہ سے۔ تو انگور خریدنا اس کے لیے اب کیا ہوا؟ خیر بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمان کا اکرام کیا ہے؟ نیکی ہے کہ نہیں؟ حدیث میں ہے کہ مہمان کی یعنی تکریم کرنا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور مہمان کی پسند کے لیے اس کے لیے خاطر تواضع کرنا ہے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو چونکہ وہ اس نیت سے کر رہا ہے تو اب کیا ہو گیا؟ وہ عمل مباح کا مستحب ہو گیا۔ اور اگر انگور خرید رہا ہے جھوم برابر جھوم شرابی کے لیے، انگور کی شراب بنا کر مہمان کو پلائے گا، تو اب مہمان نوازی نہیں کر رہا ہے وہ، تو اب بھی تو ثواب ملنا چاہیے نا، کیونکہ مہمان نوازی کیا ہے؟ مستحب ہے نا۔ وہ کیسی چیز سے مہمان نوازی کر رہا ہے؟ جو حرام ہے۔ تو اب اس نیت سے انگور خریدنا اس کے لیے نیکی ہے، گناہ ہے یا جائز ہے؟ گناہ ہے، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے؟ نیت غلط ہے اس کی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب 2 مسلمان تلوار نکال کر آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب 2 مسلمان آپس میں آمنے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں تو قاتل مقتول دونوں کیا ہیں؟ جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیسے جہنم میں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، انه كان حريصا على قتل صاحبه، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے حریص تھا۔ تو اس کی محض نیت کی وجہ سے مقتول ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم میں گیا۔ تو نیتوں سے اعمال میں فرق آتا ہے، اور یعنی ایک آدمی کے اسباب مقصود کی وجہ سے حکم لے لیتے ہیں، یہ آگے ہم جب قواعد فقہیہ کریں گے تو اس میں اور تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یعنی ایک آدمی، اب اس کو سمجھیے کہ ایک واجب ہے، وہ کسی ایسی چیز پر ٹکا ہوا ہے جو واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ بغیر وضو کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اب پانی کہیں بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور ایک آدمی کھڑا پانی کی بوتل بیچ رہا ہے، پانی خریدنا کیا ہے؟ گناہ ہے؟ کیا ہے؟ مباح۔ پانی کی بوتل دے رہا ہے، وہ لینا مباح، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، پانی کہیں نہیں ہے اور سامنے پانی بک رہا ہے، تو اب وہ پانی خریدنا اس پر کیا ہو گیا؟ واجب، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا اس کا، اور وہ ممکن ہے اس کے لیے کیونکہ اللہ نے پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو
تو اب وہ وہاں بک رہا ہے، وہ خریدنا اس پر کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ کوئی واجب اگر کسی چیز پر ٹکا ہوا ہو، اس کے بغیر وہ نہیں پورا ہو سکتا ہے تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. جیسے حج کو جانا ہے اور پلین کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور مال ہے، تو پلین کا ٹکٹ نکالنا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ اور ویسے پلین کا ٹکٹ نکالنا کیا ہے؟ مباح. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح سے بعض اوقات ایک مباح چیز واجب کا مرتبہ حاصل کر لیتی ہے اور ایک مباح چیز مستحب کا مرتبہ حاصل کر لیتی ہے. جیسے مثال کے طور پر تہجد کے لیے، رات میں جاگنے کے لیے الارم لگانا کیا ہے؟ مباح ہے رات میں لیکن تہجد کے لیے جاگنا اگر کوئی ذریعہ نہیں اس کے پاس اور قطعاً اس کو معلوم ہے نہیں اٹھتا اس کے بغیر وہ، تو الارم لگانا تہجد کے لیے اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے نا، مستحب ہے، کیونکہ تہجد خود کیا ہے؟ تو مستحب کا سبب، یقینی سبب کیا ہو جاتا ہے؟ مستحب. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کیونکہ کئی جوابات آ رہے تو میں گھبرا رہا ہوں یہاں پہ کہ کیا ہو رہا ہے، یہ باہر یہ چل رہا ہے تو اندر کیا چل رہا ہوگا. اور اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ الارم کے بغیر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، تو اب اس کے لیے الارم لگانا کیا ہوگا؟ لازم ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات کہ اس کے بغیر کوئی سبب نہیں میرے پاس، تو وہ اس کے لیے لازم ہو جائے گا. تو بعض اوقات یعنی ایک مباح چیز مستحب کا یا واجب کا حکم لے لیتی ہے اور ایک مباح چیز حرام کا بھی حکم لے لیتی ہے. اگر ایک چیز سے حرام میں پڑنے کا یقینی ذریعہ ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی؟ فی نفسی ہی حرام ہو جاتی ہے. اسی میں سے سد الذریعہ کا اصول علماء نے ذکر کیا ہے. سد الذرائع. اب دیکھیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم، یقینی سبب ہونا چاہیے، نہیں کہ گمان پہ کچھ بھی بولنا شروع کر دے آدمی کہ واقعی ایسا ہوگا. جسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے. تو پیڑ میں سے کھانے کے بعد وہ نقصان جو ہونا تھا وہ ہوا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. جب انہوں نے پیڑ سے کھایا، قریب جاتے ہی نقصان نہیں ہوا، جب اس کے قریب گئے اس کا پھل توڑا کھایا، اور شیطان نے بھی کیا کروایا؟ بس پیڑ کے قریب جا کے کھڑے رہو، کہا اس میں سے کھاؤ. اصل کھانے کا معاملہ تھا، نقصان جو ہونے والا تھا اس کا پھل کھانے سے ہونے والا تھا. تو اللہ نے حکم کیا دیا تھا؟ قریب مت جاؤ اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو پھر اس کا پھل کھانے سے بچ نہیں سکو گے، پھل کھاؤ گے. تو کیا کیا گیا؟ قریب ہی مت جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ سد ذریعہ ہے. جیسے جہاں ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں، تیسرا کون ہوتا ہے؟ تو ان کا اکیلا رہنا ہی کیا کر دیا گیا؟ منع. کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک بڑا گناہ زنا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب مت جاؤ. تو بعض اوقات ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو فی نفسی ہی مباح ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ایک آدمی یقینی طور پر گناہ میں جا سکتا ہے، تو اس پر بھی کیا حکم لگتا ہے؟ وہی حکم لگتا ہے جو حرام کا حکم ہے. یقینی سبب اپنے نتیجے کا حکم لیتا ہے، یہ اصول ہے. بہرحال اس کو آگے اور تفصیل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو 5 چیزیں ہم نے دیکھی آج. یہ کون کی چیزیں کیا ہیں؟ کون سی کیٹیگری میں جا رہی ہیں؟ ہاں، تکلیفی. کیا بہت تکلیف ہو رہی اس سے؟ کیا ہے تکلیفی؟ تکلیفی احکام ہے. تکلیفی احکام کیوں بول رہے ہیں ہم؟ ان کو دوسرا نام کیوں نہیں دے رہے اس کو؟ بندہ اس کا کیا ہے؟ یعنی بندے پر یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، کر مت کر، چاہے تو کر چاہے تو مت کر. اس اعتبار سے یس نو تیری مرضی. 3 اعتبار سے ہیں. ہاں والے لازم، غیر لازم، مستحب، اور نہ والے حرام اور
ناپسندیدہ، اور ایک بیچ میں بچ گیا، وہ کون سا ہے؟ چاہے تو کر چاہے تو مت کر۔ تو اس اعتبار سے جو تکلیفی احکام ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔